السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں پاکستان میں کوئی سٹائل ایوارڈ، لک سٹائل ایوارڈ یا پتہ نہیں ہم سٹائل ایوارڈ، کوئی سٹائل ایوارڈز ہوئے۔ اس کے اندر دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے ایسے عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا مرد کے کپڑے ہیں کہ عورت کے کپڑے ہیں، اور عورتوں کو دیکھا گیا کہ ایسے ننگے لباس پہن کے آئی ہوئی ہیں کہ استغفر اللہ العظیم، اور کہنے کو یہ مسلمان عورتیں ہیں اور مسلمان مرد ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو السلام علیکم کہہ کے گریٹ کر رہے ہیں، اور بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ کسی کے ایک بازو ننگا ہے، کسی عورت کے دونوں بازو ننگے ہیں۔ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ تو آدھے تیتر آدھے بٹیر بنے ہوئے ہیں کہ کہنے کو مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے بھی ہیں، اور دیکھو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ عیسائی عورتیں ہیں، یہ مسلمان عورتیں ہیں، کون ہیں یہ؟ بلکہ عیسائی عورتیں بھی جو ہے ان میں بھی اگر کوئی دین سے اپنے قریب ہے نا تو اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اپنے بدن کو چھپانا ہے، نہ کہ تو ہر سال اور ننگی ہو جاتی ہیں۔ اور مرد تو ایسے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہنتے ہیں کہ گویا معلوم ہوتا ہے کسی عورت کے دوپٹے سے انہوں نے اپنا کوٹ سلا لیا ہے، اور اب تو ایسے واہیات کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں کہ آگے سے سوٹ پہنا ہوا ہے، پیچھے سے کوٹ پھٹا ہوا ہے، اس کے اندر اور کہتے ہیں ڈیزائنر کٹ ہے۔ وہ لعنت بھیجو ایسے ڈیزائنر کٹ پہ جس میں تمہارا بدن ظاہر ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون ہو بھائی تم۔ ایسے جانوروں والے پنکھ والے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے سٹائلش لگ رہے ہیں، بڑے سٹائل والے لگ رہے ہیں، بڑے سٹائلش ہو گئے ہیں ہم۔ سٹائلش کے کیا مطلب؟ خرافات کا نام سٹائل ہے۔ پرانے زمانے میں بھنگی جو کپڑے پہنتے تھے نا، پھٹے ہوئے کپڑے، اب وہ بہت مہنگے داموں وہ لے کے کپڑے پہنتے ہیں۔ جینس کی پینٹ آپ نے دیکھی ہوگی، یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، گھٹنا پھٹا ہوا ہے، یہ جیب کے پاس پوری پھٹی ہوئی ہے، سارا اندر سے جگہ جگہ سے بدن نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں جی لیزر کٹ ہو جی، ایسے کپڑے چھڈ بھائی، ایسے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے پیسے دے کے؟ لیزر کٹ نہیں ہے تو وہ کپڑے جنہوں تو چھڈ بھائی، چھڈ ان کپڑوں کو۔ تو اللہ ہدایت دے، وہ یہی ہے کہ چونکہ وہ پہنتے ہیں جو ان کے مائی باپ ہیں تو انہوں نے بھی پہننا ہے نا، انہوں نے بھی پہننا ہے، انہوں نے ہر وہ چیز کرنی ہے جو ان کے مائی باپ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انہیں ہی تو آئیڈیالائز کیا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ، انہیں اللہ نے ہدایت دی، انہوں نے انڈسٹری چھوڑ دی، انہوں نے اس کو خیر بات کا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ان میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور بعض خواتین تو ایسی اللہ نے انہیں استقامت عطا فرمائی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے واقعی انہوں نے جو ہے نا وہ توبہ کر کے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اور بعض ایکٹرز، ان کی اولاد جب اس انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس انڈسٹری میں نہ آئیں، ہماری دلی خواہش ہے، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے یہ انڈسٹری کہ اس میں آ کے کام کیا جائے، لیکن ان کی اولاد مصر ہے کہ اس انڈسٹری میں آ کے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، ان کے اپنے منہ سے سن لیں، وہ کہتے ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے فیلڈ کے اس میں آگے کام کیا جائے۔ اٹس اے ریالٹی، یہ خود نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پاس لوگ انہی لوگوں کو دیکھ کے مرعوب ہو کے ان کی جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس زندگی میں قدم قدم پر گناہ ہیں، واہیاتیاں ہیں، غلاظت ہے۔ اپنے آپ کو اس انڈسٹری میں مینٹین رکھنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ، تاکہ کسی نہ کسی طرح ہم ان رہیں۔ ان کی سوشلائزنگ پارٹیز ہوتی ہیں، اور وہ پارٹیز کیا ہیں؟ اللہ کی پناہ، ان میں حرام چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ ان کے آپ اسٹائل شوز کے اندر آپ دیکھیں، خلط ملط سب چل رہا ہے، گلے بھی لگ رہے ہیں اور سارا کچھ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اتنے کلوز کانٹیکٹ میں غیر مرد غیر عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور سٹارٹ کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، عجیب بات ہے، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ویسے ان لوگوں کی، یہ بھی انہوں نے ویسٹ سے لیا ہے۔ ویسٹ میں بھی میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ کیا وجہ ہے تم لوگ ہر سال مردوں کے کپڑوں کو تو ہاتھ نہیں لگاتے لیکن عورتوں کے کپڑے چھوٹے کر دیتے ہو؟ مطلب اٹ جسٹ ڈزنٹ میک سینس۔ اسپورٹس لے لیں،
آپ دعوتیں میں ان کے فارمل ویئر لے رہے، بندے نے پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس کا پورا پینٹ ہوتا ہے، پورا کوٹ ہوتا ہے، پوری شرٹ ہوتی ہے، ٹائی ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہی ہے پچھلے 100 سال سے ویسی کورٹ چلا آ رہا ہے بندہ. بندی ننگی ہو رہی ہے، یہ کھول دیتے ہیں، یہ کھول دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھول دیتے ہیں اس کا. یہاں اتنا بڑا چاک لگا دیتے ہیں کہ وہ ٹخنے سے لے کے کمر سے تھوڑے نیچے تک سب چاک ہے دونوں طرف. مطلب کیا ہے یہ؟ عورتوں کے آپ لباس دیکھیں، ان کی اگر مردوں عورتوں دونوں نے نیکریں پہنی ہیں نا، تو عورتوں کی نیکریں مردوں سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں. اٹس جسٹ لائک وائی. چھوٹے چھوٹے سے فراک بنا دیتے ہیں عورتوں کے. وہی اسپورٹس مرد کھیل رہے ہیں، ان کے پورے کپڑے ہیں. وہی اسپورٹس عورتیں کھیل رہی ہیں، ان کے کپڑے چھوٹے ہیں، ان کے گلے بڑے کر دیا. اٹس جسٹ لائک وائی. مردوں کی ٹی شرٹس لمبی لمبی مل رہی ہیں، عورتوں کی ٹی شرٹس یہاں تک آتی ہیں بالکل ویسٹ تک، کہ وہ تھوڑا سا یوں ہو تو وہ پیٹ نظر آ جائے اس کا. یہاں سے آستین اس کے کم کر دیتے ہیں. عورتوں کے آستین اوپر تک لے آتے ہیں، مردوں کے لمبے رکھتے ہیں. عورتوں کو وی دے دیتے ہیں گردن، مردوں کا پورا سرکل دیتے ہیں. وہ یار جس نے جو چیز چھپانی ہے اسے تم کہہ رہے ہو دکھاؤ. It's just like آئی نو، بڑا عجیب سا لگ رہا آپ کو کس طرح کی باتیں کر، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، اٹس لائک واٹ نانسنس از دس. کوئی بھی آدمی، سین آدمی، عقل و شعور والا کہے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. تم لوگوں نے تو عورت کو آبجیکٹ خود بنایا ہوا ہے. گاڑی کی ایڈ میں جسے مرد نے چلانا ہے، جو تم بتا رہے ہو کہ اس مرد کے لیے ہم نے اس کے اندر ادھننگی عورت لا کے کھڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بلیڈ کا ایڈ ہے، مرد شیو کر رہا ہے، اس میں عورت لا کے کھڑی کر دی. کلون لگانا ہے مرد نے، رائٹ، اس کو ننگا ہو کے کلون لگانے کی کیا ضرورت ہے. شرٹ کھلی، شرٹ پوری اوپن ہے. اٹس لائک بیسکلی مقصد کیا ہے؟ کچھ ان کو پتہ ہے نا، نفس لگا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ. اس کے نفس کو انسٹیگیٹ کرو. نفس خراب ہو گئے ہیں، امارہ ہیں ہمارے نفس. نفس امارہ لیے ہم سب پھر رہے ہیں کٹوروں میں. اور اب کیا چاہتے ہیں؟ وہ نفس امارہ کا دیگ مل جائے ہمیں، تاکہ دبا کے گناہ کریں، نہ دبا کے، نہ شرم ہو، نہ حیا ہو، نہ دکھی نہ ہونا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اس روش پہ ہم چل رہے ہیں. کسی کو آپ کہہ دیں نا، وہ آپ سے لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں تم بڑے آئے، ہاں تم بڑے دیندار ہو، ہیں تم میں تو یہ خامیاں، یہ خامیاں، یہ خامیاں، تم مجھے بتانے چلے ہو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. میں کہا بھائی میرے میں جو خامیاں آپ بتا دیں، میں ان پہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں پہلے اپنی چیزیں فکس کر لو، پھر آ جاؤ، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں گناہ سے مت روکو، تم خود بڑے گناہ گار ہو. گناہ سے وہ روکے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی کسی کو گناہ سے نہ روکے، کیونکہ ایسا کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ ہم لوگوں میں ایسا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. سب گناہ گار ہیں، سب نے کوئی نہ کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.